السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد شہاب الدین راشور ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ نے اکثر جو ہے پرانے مصری مجسموں میں اور اسٹیچوز میں ایک بات نوٹ ضرور کی ہوگی کہ ان کے ناک اور ان کے جسم کے جو دیگر اعضاء ہیں وہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے تصاویر میں اور میوزیمس میں بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے مجسمے ایسے ہیں کہ جس میں کسی کے ناک کٹے ہوئے ہیں، تو کسی کے کان کٹے ہوئے ہیں، یا پھر کسی کے بازو کٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے ان مجسموں کے جو ہے اعضاء سلامت نہیں ہے، کوئی مجسمہ جو ہے مکمل نہیں ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس زمانے کے لوگوں کے مطابق جب ان کی جنگیں ہوتی تھی تو ان کے دشمن ہوتے تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ ان لوگوں کی جو طاقت ہے وہ ان کے مجسموں میں ہے، اور ان کے مجسمے ہی ان کی حفاظت کر رہے ہیں، جن کو وہ اپنا دیوتا سمجھتے ہیں۔ تو اس نظریے کے پیش نظر جو ان کے دشمن ہیں وہ کیا کرتے تھے، وہ ان مجسموں کے اعضاء جو ہے وہ کاٹ دیتے تھے۔ کسی کا ناک کو توڑ دیتے تھے، کسی کا کان توڑ دیتے، یا پھر کسی کا بازو وہ جو ہے توڑ دیتے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم ان کا کان توڑ دیں گے ان مجسموں کا، تو ان کے جو پیروکار ہیں وہ اپنی تمنائیں، اپنی دعائیں ان تک پہنچا نہیں سکیں گے۔ جب ان کی دعائیں ان تک پہنچے گی نہیں تو آخر وہ کس طرح ان کی مدد کر سکیں گے؟ تو یہ ان کے جو ہے مختلف نظریات تھے ان مجسموں سے متعلق، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ قدرتی آفات کی وجہ سے ان کے اعضاء کو نقصان پہنچا ہو، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ اگر قدرتی آفات اگر آتی ہی ہیں تو یقیناً وہ صرف ان مخصوص اعضاء کو ہی کیوں جو ہے نشانہ بنائے گی، وہ صرف مخصوص اعضاء ہی کیوں ڈیمیج کرے گی؟ ہو سکتا ہے کہ قدرتی آفات کی وجہ سے نہ ہوا ہو، تو اس کے پیچھے مختلف وجوہات ہیں۔ مصری آرکیولوجسٹ ایڈورڈ ولبرگ نے اپنی ریسرچ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس زمانے کے مقامی لوگ تھے وہ ان مجسموں کو اپنا دیوتا سمجھتے تھے، اس لیے ان کے جو دشمن تھے، جب ان کی جنگیں ہوتی تھیں ان سے، تو ان کے دشمن ان کے مجسموں کو نقصان پہنچاتے تھے، اور وہ یقین رکھتے تھے کہ ہم جب ان کے مجسموں کو نقصان پہنچا دیں گے تو یہ ان کی بات ہی نہیں سن سکیں گے اور نہ ہی ان کی مدد ہو سکے گی۔ تو یہ مختلف نظریات تھے اس زمانے کے، جسے ایڈورڈ ویلبرگ نے اپنے انٹرویو میں، سی این این کے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ بہت سی وجوہات میں ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس زمانے کے مجسمے اب موجودہ حالت میں اس وجہ سے ہیں کہ ان کے جو لوگ تھے مصر کے، وہ بہت ہی عقیدت رکھتے تھے ان مجسموں سے، اور جس کی وجہ سے ان کے دشمن جنگ کے دنوں میں ان کے اعضاء کو نقصان پہنچاتے تھے، اور یہ ایک گمان رکھتے تھے کہ جب ہم ان کے اعضاء کو نقصان پہنچائیں گے تو ہم جنگ جیت جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے